یہ تو میری پہچان ہے نا. تو آپ نے جو نصیر ملت کہا تو میرا دل ویدان میں آیا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ خوشامد نہیں ہے حضرت. حقیقت ہے. تجھے کیا بتاؤں اے بے خبر یہ نظر نظر کی تلاش ہے. مرحبا. یہ خوشامد نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ماشاءاللہ. حضور قبلہ نصیر ملت کا اپنا انداز ہے اور اپنے اس مقام اور اس انداز میں وہ پوری دنیا میں منفرد ہیں. آپ کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے. کلام لکھنے میں اور کلام سنانے میں یہ آپ کو ہی اللہ نے خاصا عطا کیا ہے. کتابیں پڑھنے والے بڑے بڑے عالم ہوں گے جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہر عالم کے اوپر عالم ہے، لیکن جو اللہ نے حضور قبلہ نصیر ملت کو نوازا ہوا ہے، یہ علم و فضل یہ خاص گھرانے سے ملا ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. تو میں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ کالیں بھی آپ کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب کا بیان شروع ہو جائے، پھر میں درمیان میں عرض کر کے کالیں آپ کی لے لوں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آج میرے تمام ناظرین جو دعا کے لیے بیتاب ہیں اور نام لکھوانے کے لیے بھی کالے میں سمجھتا ہوں کہ بکس بھرا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام بھی لیے جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب کا آغاز ہو جائے، درمیان میں پھر میں کال لے لوں گا. ٹائم تو 12 کا ہے لیکن کرم ہوگا تو ٹائم بڑھ سکتا ہے. حضور بھی کرم فرمائیں گے اور اگر آپ لوگوں کا اشتیاق بڑھ گیا تو وجدان کفیت بن گئی تو پھر یہ سمندر ہیں، سمندر کے لیے جو لہریں ہوتی ہیں وہ کرم کر دیتی ہیں، بڑے بڑے ڈوبنے والوں کو کنارے پہ لگا دیتی ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا، چند ڈبدا ڈبدا ڈب جاندا، چلک نور دی تارے وچ سٹ جاندا، پانی سمندر دا جدوں بھی چھل مارے، کئی موتی کنارے تے سٹ جاندا. تو یوں کہ سمندر ہیں آپ، کئی موتی آج کنارے پہ لگیں گے، کئیوں کے بیڑے پار ہوں گے، آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ آخر میں. اب میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ نصیر ملت حضور قبلہ پیر سید نصیر النصیر سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے بھی نوازے. اور میں دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ آل رسول ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں، غوث الورا کے شہزادے ہیں، تو آپ اپنی اس ماں کی عظمت بھی بیان کریں جس ماں کے در سے ہر ولی کو ولایت ملتی ہے، اور جو رسول اللہ کے جگر کا حصہ ہیں، جسم کا حصہ ہیں، ان کی بارگاہ عالیہ میں. اور یہی ماہ مقدس ہے جو مولا مرتضیٰ کی ولادت با سعادت کا بھی ہے. تو مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی کیونکہ مہر علی کے آپ ہوتے ہیں تو علی کا ذکر تو لازمی ہے نا، اس کے بغیر تو ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی. اب میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ نصیر ملت کی بارگاہ میں ادب سے عرض کروں کہ آپ اپنے کلام سے اور اپنے انداز میں جو بھی آپ چاہتے ہیں آغاز میں آپ ارشاد فرمائیں. حضور قبلہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر. شکریہ شاہ صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس شب مبارک میں آپ کے لیے اور میرے لیے یہ امر باعث صد فخر و مباحات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شب معراج کے موقع پر تمام عالم اسلام آپ کی اس سفر مقدس کا ذکر اپنے اپنے
انداز میں پیش کر رہا ہے. مجھ سے پہلے جناب صاحبزادہ صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں آپ نے، اور حافظ صاحب نے خوبصورت انداز میں واقعہ معراج پر روشنی ڈالی ہے، اور آپ علماء کرام سے یہ واقعہ سنتے بھی رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ذہن اور ایسے کان نہیں جو اس سے ناآشنا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں. میں اس موضوع پر بطور خاص چونکہ مجھ سے پہلے گفتگو فرما چکے ہیں، اب وہی باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، کوئی نئی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. معراج یہ اعلی عروج ہے، اور اس کے مدارج ہیں. معراج روحانی بھی ہے، معراج جسمانی بھی ہے، معراج فکری بھی ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح کی معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. نبوت کے حوالے سے فکری رفت تو فطرت میں موجود ہی تھی، لیکن جسد عنصری کے ساتھ آپ کو اس رات یعنی شب معراج کو بجسد عنصری آپ کو عرش پر بلایا گیا، اور وہاں کے جو مناظر اور آیات کبریٰ آپ نے دیکھے، ان کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، علماء بیان کرتے ہیں. تو میں اس وقت اس دور کے تقاضے کے مطابق آپ کی امت کے سامنے وہ معراج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو معراج ہوئی، ہر حیثیت سے جتنی معراج کی قسمیں ہیں وہ سب مشرف ہوئیں حضور سے منسوب ہو کر. کیا کہنے، سبحان اللہ. لیکن میں یہ پیش کرتا ہوں ایک بات کہ جو ہمارے آقا نے ہمیں معراج عطا فرمائی، میں اس کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے ہمیں کیا معراج عطا فرمائی. معراج بلندی کو کہتے ہیں. تو ایک تو زمین سے آسمان کے مسافت کے حوالے سے یہ عروج کی نسبت ہے، اس میں اعلیٰ ہے. اور ایک فکری پستی تھی جس میں انسان مبتلا تھے، مشرک تھے اور بدعتی تھے. لات و حبل جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے. تو اس ذلت کے گڑھے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم انسانیت کو معراج فکری یوں عطا فرمائی کہ ایک وحدہ لا شریک ذات کے سامنے ہمیں پیش کیا کہ تم اس ذلت کے گڑھے سے نکلو، جو تمہارا، میرا اور تمام کائنات کا خالق ہے اس سے مانگو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی کافی المہمات ہے. تو یہ جو حضور نے معراج عطا فرمائی اپنی امت کو بالخصوص اور انسان کو، آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی مشرک جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن جب وہ مایوسی کے عالم
سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک ایسی مشعل روشن ہوتی ہے، وہ ایک ایسی نادیدہ قوت کی طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آسرا دینے والی ذات ہے، میں کسی سے پناہ مانگوں، میں کسی کا ہو جاؤں، کوئی میری طرف دیکھے۔ وہ جو نادیدہ طاقت اور جسے وہ نہیں جانتا وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغام اتارا وہ مجموعی طور پر انسان کو یہ ذلت کا جو یہ جتنے گڑھے ہیں آج امت مسلمہ جن مصائب اور آلام سے دوچار ہے، تذبذب کا شکار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہمیں لوگ خطوط لکھتے ہیں، جیسے میرے محترم بھائی جناب پیر سید مزمل شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، دعاؤں کے متعلق مجھے نواز رہے تھے کہ میں دعا کروں گا، میری اتنی اوقات کہاں دعا کرنے کی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب لوگ، ہم سب جتنے پیر خانے ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا کہ وہ معراج جو حضور نے عالم انسانیت کو عطا فرمائی تھی، اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے پیغام اور فکر کے حوالے سے اس میسج کو، اس پیغام کو قرآن مجید اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مزید پھیلایا، اس کو امن و آشتی کے حوالے سے کہ انسان آپس میں لڑے نہیں، ملت مذاہب مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن وحدت انسانی کی جو جمعیت ہے اس میں انتشار پیدا نہ ہو، آپس میں قتل و غارت نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ یہ میسج ہے حضور کے حوالے سے خانقاہوں کا، جس میں تمام اولیاء اللہ صوفیزم، جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، وہ صوفیزم اس لیے مختلف رہا کہ انہوں نے کہا کہ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، ان کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا۔ کانٹا جو ہے یہ بھی اسی چمن کا ہے، جس چمن کا پھول ہے اسی چمن کا کانٹا بھی، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، اور پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ تو یہ درس اخوت دیا، تو بات چلے گی تو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، میں صوفی عرض پہ عرض کرنا پیرس تھی۔ جی صوفی صاحب قبلہ، حضور قبلہ پیر صاحب پیر صاحب نے چھڑی مبارک دینی ہے، پچھلا دن جنہوں نے سنیا خطاب ختم نبوت کانفرنس دے وچ، ماشاءاللہ حضور جڑا خطاب ہے اودی تے مبارک ایک، تے جڑا انہوں نے ختم نبوت دی تشریح کیتی ہے وہ دو مبارکہ۔ مینوں پتہ ہے تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے، مائی نوی ساری سارا ہی نبی اٹیاں نال نہ تلدا ہے، پر حضرت عشق نے گل وکھائی اپنی، میرے دیس یوسف ایسے ملدا ہے۔ بہت اچھے۔ جی میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اس کا بڑا سخت اگزام ہے، اس کو اللہ پاس کرے اور ذہنی قلبی سکون دے اور ہر کام میں اس کو کامیابی نصیب کیا کرے۔ نام ہے میری بیٹی کا؟ مار گیا۔ ماریا بیٹی کے لیے حضور قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، جی، انشاءاللہ پلیز۔ انشاءاللہ کامیاب ہوگی، میری بہن فکر نہ کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایسے شاہ صاحب نے گل کرنی جی بات ہو رہی ہے، میری بہن بولیں کیا نام ہے آپ اچھا کا؟ شاہ صاحب میں تیرا بول رہی ابھی۔ جی تارا باجی جلدی جلدی بولو۔
شاہ صاحب ذرا نا پیر نصیر الدین صاحب گل کران دو. نہیں گل نہیں ہو سکتی، گل نہیں ہو سکتی. دی پڑھائی بول رہی ہوں لالے میں نے جو بھی بول رہی ہے اس وقت گل نہیں طرح بھی ہو سکتی، صرف دعا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی میری بہن جلدی بولے، کیا نام ہے آپ کا؟ شبینہ. جی شبینہ بیٹے کیا حکم ہے؟ انکل میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور میرے لیے پلیز دعا کریں. ہاں بیٹے دعا کریں گے، حضور قبلہ پیر سب دعا ٹیوزڈے کو میرا ٹیسٹ ہے پلیز. کب ٹیسٹ ہے تیرا؟ ٹیوزڈے کو. انشاءاللہ بیٹا کامیاب ہو جائے تو گا. سب لوگ میرے لیے دعا کریں ہاں پلیز. دعا کریں گے میرے لیے، دعا کریں. اچھا کالے چونکہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور کا موج آگی تھی، اشعار آپ کے آگے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیف اور یہ فیضان جاری رہے تاکہ سننے والے میرے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی جو کرم نوازی ہو رہی ہے اس سے فیضیاب بھی ہوئیں، پھر اپنے نام بھی لکھائیں، اور پھر آخر میں بعد میں دعا کرائیں گے. حضور آپ ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ. ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب بہت باذوق اور بڑے زندہ دل اور بڑے جری انسان ہیں، اور ان کی اس محبت اور ذوق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے ذوق کا بھی اظہار کر رہا ہوں. جو کچھ مجھ ناچیز کے پاس ہے، جن الفاظ میں جو کچھ ہے میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسے. میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے. بات کرنے کا ایک لہجہ ہوتا ہے، بات انسان بھی کرتا ہے لیکن پھول بھی بات کرتا ہے. پھول بات کرتا ہے تو خوشبو کے لہجے میں بات کرتا ہے. جو چمن میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھول اسے کچھ کہتا ہے، وہ خوشبو کے حوالے سے بلا لیتا ہے اپنے پاس کہ آ جا. اس کی خاموشی میں یہی گفتگو ہوتی ہے. تو بات اپنے اپنا ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا. اب میں کس ڈھنگ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے، کیا لب و لہجہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، قبول فرمائیں. تو میں اس معراج ذہن انسانی کے حوالے سے جو گفتگو ابھی کر رہا تھا، تو اس میں اس کے لیے کچھ تحفظاتی اقدامات بھی ہیں کہ آپ نے جو میرے سامعین سن رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ تحفظاتی تدابیر بھی ہیں. کچھ ایسی تدبیریں ہیں کہ وہ معراج انسانی جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی، شب معراج کا تو ایک الگ مقام ہے، جیسے آپ تمام علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. میں جو فکر مرکوز کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کا، تو اس کے تحفظات یہ ہیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ بدعقیدہ انسان سے بچیں. واہ 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 واہ، بہت اچھا. وہ انسان جو آپ کی جنس سے نہ ہو. جنس کیا ہے؟ یہ انسان ایک جنس ہے. ایک ہے ذہنی ہم آہنگی، کہ آپ کا ذہن بھی وہی ہو، میرا ذہن بھی وہی ہو، لیکن یہ ایک چونکہ ایک کائنات ہے، بہت انسان پھیلا ہوا ہے، ہر شخص کا اپنا ذہن ہے، اپنا مزاج ہے، اپنا رخ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اپنا انداز فہم ہے، انداز استدلال ہے، انداز ادراک ہے. تو بہت سی ہر چیز جو ہے مختلف ہے. تو اختلاف بھی پایا جاتا ہے، شکلوں میں اختلاف ہے، وضاقتہ میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کے باوجود ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی رسی کو بھی پکڑنا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ، وہ حضور کی تعلیم جو صوفیاء اور اچھے لوگوں کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، جو ایک راستہ سیدھا ہے، پکڈنڈیاں نہیں، ادھر ادھر نہیں. صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، جس کے لیے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. تو اس راستے پر جو ایک سواد اعظم، ایک بہت بڑی جماعت آج تک جو چل کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ تمسک کریں، وابستگی رکھیں،
اچھی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، اس کا اتصال ہے تابعین سے، تبع تابعین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے اور نبیوں اور رسولوں سے اس کا اتصال ہے، یہ ملتی ہے جماعت، اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے۔ تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر حضرت مرزا عبد القادر بیدل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نظر سامعین کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ صحبت ناجنس گر جاں بخشدت الفت مگیر، صحبت ناجنس گر جاں بخشدت، اگر ایک ناجنس آدمی ہے، تیری جنس کا آدمی نہیں ہے، انسان تو ہے لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اس کا سکول آف تھاٹ اور ہے، اس کا جو نقطہ نظر ہے، سوچنے کا ڈھنگ جو ہے وہ الگ ہے، وہ اور رتب و یابس سوچتا ہے، غلط قسم کے افکار ہیں، پراگندہ ذہن رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ تو اگر وہ تجھے اپنی جان بھی پیش کرے نا، تجھ پر اتنی مصیبت آ جائے کہ تجھے کسی کی جان لینی یعنی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی جان بھی تجھے پیش کرے، تو انسان جو جان پیش کرے اس پر کتنی مہربانی کرتا ہے۔ مال پیش کرنا تو پھر بھی کوئی آج کل تو مال بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن جان کون دیتا ہے؟ جو جان دے تمہارے کسی موقع پر تو انسان کتنا اس کی طرف مہربانی کرتا ہے۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ جو تمہاری جنس کا نہیں ہے، تمہارے فکر کا نہیں ہے، تمہاری سوچ کا نہیں ہے، اگر وہ تمہارے راستے میں کسی مشکل وقت میں تمہیں جان بھی اپنی پیش کرے، اس کے باوجود تم اس سے محبت نہ کرنا، محبت نہ کرنا۔ مال، دولت، پیسہ، جان، سب کچھ، وہ جتنی بھی قربانی تم پر کرے اس سے محبت نہ کرنا، وہ دھوکہ دے گا۔ اس کی دلیل دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ آب را دیدی کہ ماہی را بادام افغند و رفت، آب را دیدی کہ ماہی، اب دیکھیں اس میں خاص بات ہے کہ پانی کی جنس اور ہے، مچھلی کی جنس اور ہے، مچھلی حیوان ہے، پانی حیاتیت جو ہے حیاتیت دیتا ہے مچھلی کو، اس کے یعنی زندہ رکھنے کے لیے اس کے ممد و معاون ہے، لیکن جنس دونوں کی الگ ہے، پانی کی اور جنس ہے، لیکن چونکہ اس نے جان اس کو دی، اس کی جان بچانے کا باعث بنا پانی، مچھلی کی جان بچانے کا پانی باعث بنتا ہے نا، تو مچھلی بیچاری اس پر جان دیتی ہے، میں اس سے نہیں نکلوں گی، ہے جی جو مرضی۔ مرزا آپ نے اسی کا شعر ہے کہ ماہیارہ ہر چے باشد غیر دریا آتش است، وہ کہتا ہے کہ مچھلیوں کو اگر آپ یعنی سونے کی سیج پر مچھلی کو ڈال دیں، اس کے لیے وہ آگ ہے، مر جائے گی، اس کے لیے گندا پانی اس کو مل جائے اس میں وہ زندہ رہے گی، لیکن اس کے لیے کیونکہ وہ اس کا تعلق ہی پانی سے ہے، وہ ایک ہی چیز میں گم ہونا چاہتی ہے اور وہ پانی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی ذات اور وحدت میں گم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، ماں سے اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جس طرح مچھلی پانی کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتی دنیا کی جو، تو کہتا ہے کہ اب جو پانی ہے وہ چونکہ مچھلی کی جان بچانے کا باعث ہے تو مچھلی اس کے ساتھ محبت کرتی، جنس غیر جنس سے محبت کی نا اس نے، بات سمجھی آپ نے، تو غیر جنس سے محبت کی، حالانکہ اس کو چاہیے تھا مچھلی کو کہ اس سے محبت نہ کرتی، لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں اسی میں رہوں گی، اسی میں رہوں گی، یہ میری جان بچانے کا باعث ہے۔ آب را دیدی کہ ماہی را بادام، اوپر شکاری آیا اس نے جال پھینکا، جال پھینکا، مچھلی پھنس گئی، پانی صاحب چلے گئے، اب پانی اس کو بچانے نہیں آتا، اس کا کام تھا پھنسا دیا۔ آب را دیدی کہ ماہی را بادام افغند و رفت، اس نے جال میں، کیونکہ اس کی وجہ، اس کے پھنسنے کی وجہ کیا ہوئی، اس نے مچھلی نے اپنی غیر جنس کے ساتھ تعلق پیدا کیا، اس پر مرنے لگی کہ میں تیرے سوا نہیں رہ سکتی، حالانکہ اس کو یہ تعلق پیدا نہیں کرنے تھا، یعنی مچھلی کی جنس ہی اور ہے، پانی کی جنس ہی اور ہے۔ اسی طرح جو تیرے عقیدے کا نہیں ہے، جو بد عقیدہ ہے اور جو غلط ڈگر پر چلتا ہے، جو اسلام اور کی جو اقدار ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان سے ہٹ کر جو نیا ازم
اور نیا قانون، نیا نظام، نیا اسلوب حیات تجھے دیتا ہے، سمجھاتا ہے اور اس ڈگر سے ہٹاتا ہے، خبردار اس سے نہ مل کر بیٹھنا، اس کی بات کو نہ سمجھنا، ورنہ جس طرح پانی نے مچھلی کے ساتھ سلوک کیا کہ اسے پھنسا کر پانی صاحب روانہ ہو گئے، پانی جیلم پہنچ گیا جناب، مچھلی پھنسی ہوئی اٹک میں موجود، اٹکی ہوئی ہے وہاں۔ تو اس تحفظاتی جو تدابیر یہ ہیں کہ آپ کو معراج انسانی اس وقت حاصل ہوگی، آپ اس وقت تک منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس قسم کی تحفظاتی تدابیر کو نہیں اپنائیں گے۔ آگے بات کریں گے پیر مزمل شاہ صاحب۔ ماشاء اللہ حضور